إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے زمانے کو پیدا کیا اور انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طرح کے موسم رکھے۔ مادی فوائد کے لیے سردی، گرمی، بہار اور خزاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مہینے، کچھ دن ایسے بنائے جو انسان کے لیے عبادت کے اعتبار سے، اللہ کا قرب اور بندگی حاصل کرنے کے اعتبار سے بڑے ہی عظیم مہینے اور دن ہیں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز میں، مہینے اور سالوں میں، دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے اس امت کو بہترین تعلیمات سے نوازا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز کی قربانی دی، اور لوگوں تک دین کو صحیح حالت میں پہنچانے کے لیے انہوں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نواز لے، دنیا اور آخرت کی بلائی اور سعادت عطا فرما دے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے
اللہ احکم الحاکمین قسم اٹھا کر فرماتے ہیں والفجر، ہمیں فجر کے وقت کی، فجر کی نماز کی قسم ہے، ولیال عشر، اور ہمیں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم ہے، والشفع والوتر، ہمیں 10 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کی قسم ہے، واللیل اذا یسر، اور ہمیں رات کی قسم ہے جب رات چلتی ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً ان قسموں میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی قسم ہے۔ میرے اور آپ کے لیے شریعت کی یہ پابندی اور قانون ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ انسان اللہ احکم الحاکمین کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے۔ کیونکہ انسان جس کی قسم اٹھاتا ہے وہ انسان کی نگاہ میں معظم، قابل تعظیم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عظمت حاصل نہیں ہے۔ اس لیے انسانوں کو اس بات سے روک دیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائے، اور اس بات کو شرک قرار دیا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر انسان کسی اور چیز کو عظیم جانتے ہوئے اس کی قسم اٹھائے۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین اپنی مخلوقات میں سے جس کی قسم اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسم اٹھائی ہے بھائیو، وہ بڑی ہی عظمت والی، فضیلت والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب، افضلیت والی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کی عظمت، فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات ان چیزوں کو جو اپنے احکامات ہیں ان کے لیے قسم اٹھا کر بطور گواہ کے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہی طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فجر میں اختیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر، ہمیں فجر کے وقت اور نماز کی قسم ہے، یعنی کہ وہ لوگ کتنے عظیم ہوں گے جو فجر کی نماز پڑھنے والے ہیں۔ یہ وہ عظیم وقت جس سے انسان کے دن کا آغاز ہوتا ہے، جس کے ذریعے اس فجر کی روشنی سے انسان اپنے ایک نئے دن کا آغاز کر کے اپنی اس دنیا کی زندگی کے لیے امید لے کر اپنے بستر سے اٹھتا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ رات کو روح کو قبض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح میرے جسم میں دوبارہ واپس لٹا دی ہے، اور انسان جب اٹھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دعا سکھلائی ہے کہ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد مجھ کو زندگی دوبارہ عطا کی، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ والیہ النشور، میں نے مر جانا ہے اور اس اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے۔ والفجری، ہمیں فجر کے وقت کی قسم ہے، وہ فجر کا وقت جب انسان بیدار ہو کر اپنی اس دنیاوی زندگی کے لیے امیدیں لے کر اٹھتا ہے کہ آج کا دن میری کامیابی کا دن ہوگا۔ یہ دین اسلام کتنا عظیم دن ہے کہ جس نے، اس عظیم دین نے دن کا آغاز جو ہے وہ فجر جیسی عظیم نماز سے کیا ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کے ایمان کی نشانی ہے، اور بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جسے بستر کی نرمی، کمرے کی ٹھنڈک اور آرام دہ ماحول فجر کی نماز سے روک لیتا ہے۔ یہ ایمان کے منافی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق قرار دیا ہے۔ یہ منافق انسان کی علامت ہے جو زبان سے کہتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پھر وہ اپنے
نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی آسائش کو، اپنی دنیا کی لذتوں کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، وہ منافق انسان ہے جسے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور ہمیں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم، وہ عظیم دن کہ جن سے عظمت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کوئی بنائے ہی نہیں ہے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور پھر ان 10 دنوں میں بھی ہمیں 10 ذی الحجہ کی قسم ہے۔ یہ وہ عظیم دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایمان والے اللہ کے دربار میں اپنے جانوروں کی قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جانور تو نے ہمیں عطا کیے، تو تو نے ہمیں اس پر اختیار دیا، اور ہم اسے تیرے رستے میں قربان کر کے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم اپنی خواہشات کو تیری رضا کے لیے قربان کر دیں گے۔ یا اللہ، ہم تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ہر لذت اور آسائش کو، دنیا کے ہر تعلق کو، یا اللہ، ہم تیرے لیے قربان کر دیں گے۔ اور 9 ذی الحجہ کی قسم، وہ عظیم دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حج جیسی عظیم عبادت کا نذرانہ پیش کرنے کا دن، وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور میدان عرفات میں موجود لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جاؤ میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس میدان میں جو بھی کھڑا ہے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یوم عرفہ اور عید کے دن کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو آئندہ جمعے میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بیت اللہ کی رونق اور بہار اسی طریقے سے بحال فرما دے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ، اور ہمیں رات کی قسم ہے جب رات چلتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ، یقیناً یہ قسم بہت بڑی قسم ہے، کس کے لیے؟ جس کے پاس عقل اور شعور ہے، جس کے پاس احساس ہے، جو انسان نفع اور نقصان کو سمجھنے والا ہے، جو عقل و بینش کا مالک ہے۔ یقیناً ان قسموں میں اس انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و عافیت اور ایمان کے ساتھ مجھ کو اور آپ کو ذی الحجہ کے یہ عظیم 10 دن عطا فرما دیے ہیں۔ 1-2 دن کے بعد یہ عظیم دن شروع ہونے والے ہیں، وہ دن جن کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اٹھائی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، صحابہ کی ایک تعداد اور اسی طریقے سے تابعین اور مفسرین کی اکثریت وہ یہ کہتی ہے ان 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور گنتی کے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کو بیان کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو سننے سے پہلے میرے اور آپ کے خالق و مالک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اس دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینوں کو پیدا کیا، اس دن سے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، قابل احترام مہینے ہیں، وہ مہینے کہ جن میں گناہ حرام ہیں۔ ذالک الدین القیم، بھائیو اس جملے پر آپ ذرا غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان 4 مہینوں کی جو حرمت ہے، ذالک الدین القیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھا اور مضبوط دین ہے۔ یہ وہ عظیم دین ہے جس نے انسانیت کے لیے 4 حرمت والے مہینے مقرر کیے ہیں۔
فلا تظلموا فیہن انفسکم، ایمان والو، اللہ کی عظمت کو ماننے والو، اللہ کو اپنا رب اور معبود ماننے والو، اس قرآن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزول پر یقین رکھنے والوں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کیا کرو، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے احکامات کو ٹھکرا کے، اپنی مرضی کو مان کے، بیوی بچوں کی خواہشات کے پیچھے لگ کے، قوم قبیلے کے رسم و رواج کو اپنے دل میں جگہ اور احترام دیتے ہوئے، دوستوں کی محبت میں آ کے، اپنے نفس کی خواہشات سے مغلوب ہو کے اپنے اللہ کی نافرمانی ان مہینوں میں نہ کرنا۔ یہ وہ عظمت والے مہینے جن کے بارے میں اس کائنات کے سب سے بدترین لوگ، جنہیں مشرکین مکہ کہا جاتا ہے، اگر اپنے باپ کے قاتل کو ان حرمت والے مہینوں میں دیکھ لیتے، وہ مشرک کہ اونٹنی کی دوڑ میں ایک اونٹنی دوسری سے اگر دوڑ میں آگے بڑھ گئی، اتنی سی بات پہ 40 سال تک لڑائی لڑنے والے جاہل لوگ یہ 4 مہینوں میں اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تو اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب، ذوالقعدہ، جو مہینہ بھی ہم اختتام پر ہیں جس کے، ذوالحجہ جو مہینہ آ رہا ہے، اور محرم، ان 4 مہینوں میں اس کائنات کے سب سے بدترین لوگ، جسے ابو جہل، ابو لہب کہا جاتا ہے، وہ بھی اگر اپنے باپ کے قاتل کو ان 4 مہینوں میں دیکھ لیتے تو اسے کچھ نہ کہتے۔ سارے ظلم بند کر دیے جاتے ان 4 مہینوں میں۔ اے ایمان والے، تجھے تیرے ایمان کا واسطہ ہے، تجھے تیرے اس عقیدے کا واسطہ ہے جس کا اقرار تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے کرتا ہے۔ ان مہینوں میں گناہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جن مہینوں کی حیا کفار کرتے تھے، مجھ پہ اور آپ پہ لازم ہے کہ ہم ان مہینوں کی بہت زیادہ عظمت کریں، توقیر کریں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیں۔ اور بڑا ہی بد نصیب وہ انسان ہے جو مسلمان بھی ہے اور ان 4 مہینوں میں بھی گناہ کی زندگی کو ترک نہیں کرتا۔ اس کی رات کی خلوتیں اسی طریقے سے موبائل سے آلودہ ہیں، ان مہینوں میں بھی اسے اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا، تو اس مسلمان کے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر کا ایک ٹکڑا ہے جو دڑک رہا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ایمان والو، ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرنا۔ گناہ تو ہر وقت کرنا بہت برا ہے، لیکن ان مہینوں میں گناہ کرنا یہ تباہی و بربادی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان کے دل سے اللہ کا ڈر اور خوف نکل گیا ہے، جو ان مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم نہیں کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے ہیں، نہیں بلکہ یوم النحر کا 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نحر کے دن، قربانی کے دن مینا میں کھڑے ہیں اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ایو شہر ھذا، صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، کہا اللہ اور اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قالوا بلا، کہا اللہ کے نبی یقیناً یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ پتہ ہے۔ فرمایا، الیس یوم النحر، کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرنے کا دن نہیں ہے؟ قالوا بلا، کہا اللہ کے نبی یقیناً یہ وہی دن ہے۔ فرمایا، وَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا، یہ کون سا شہر ہے جس زمین پہ تم کھڑے ہو؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، فرمایا، الیس البلد الحرام، کیا یہ حرمت والا شہر مکہ المکرمہ نہیں ہے؟
قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے نبی یہ مکہ ہے، یہ آج اللہ کی عظمت کا سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، اور اللہ کے نبی حرمت والے چاروں مہینوں میں سے بھی سب سے عظیم حرمت والا ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ تو فرمایا ان اموالکم واعراضکم ودماءکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ ایمان والو، ایک دوسرے کا مال بہن پہ ظلم نہ کرنا، اس کی جائیداد ہڑپ نہ کر لینا، کاروباری ساتھی کو دھوکہ دے کے فراڈ اور دھوکہ نہ کر لینا، تمہارے مال غلط اور ملاوٹ والی چیز بیچ کر کسی مسلمان کا مال ہڑپ نہ کرنا، تمہارے مال، تمہاری عزتیں سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کی عزتوں کو پامال نہ کرنا، اور تمہاری جانیں تم پر اسی طریقے سے حرام ہیں، قابل احترام ہیں، جس طریقے سے یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس حرمت والے مہینے ذی الحجہ میں اور اس عظیم شہر مکہ المکرمہ میں، اور بھائیو اس مسلمان کی بد نصیبی دیکھیے کہ 10 ذی الحجہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا سب سے بڑا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ سب سے افضل دن وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، تو کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان کہ جس دن 10 ذی الحجہ کے دن بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے چہرے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زیبائش دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس حرمت والے مہینے میں، اس حرمت والے دن میں، جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے افضل دن اس کائنات میں پیدا نہیں کیا، جس دن کی عظمت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اٹھاتے ہیں، کتنی بڑی جرت ہے اور کتنی بہادری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کتنی بڑی سینہ زوری ہے، اور کس قدر انسان اپنے انجام سے بے خوف ہے کہ اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سینہ ٹھونک کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ یہ دن اس کائنات کا سب سے افضل دن ہے، اس دن میں اللہ کی حدود کو پامال نہ کرنا۔ ہم کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ہم کس قدر بے خوف ہو چکے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث اگر ہم سمجھ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے، اور اتنا بڑا انعام ہے کہ ساری زندگی اگر ہم اس حدیث کا شکر ادا کریں، ایمان والے بھائیوں ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور حدیث کی سب سے صحیح کتاب بخاری شریف کی حدیث ہے ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کسی بھی دن کی عبادت اللہ کو اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں کی عبادت ہے۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کسی صحابی کے دل میں آیا اس دن کے صدقہ و خیرات، ان 10 دنوں کی تسبیحات و تکبیرات، اللہ کا ذکر، ان 10 دنوں میں صدقہ و خیرات، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کہ اللہ کے نبی اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ انسان دوسرے دنوں میں اگر جہاد جیسی عظیم عبادت جو کہ اسلام کی چوٹی ہے وہ عبادت بھی کرے تو دوسرے دنوں کے جہاد سے زیادہ اجر ان دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کا، نفل پڑھنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے کا اجر ہے۔ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، صحابہ یاد رکھنا دوسرے دنوں میں اگر انسان اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں جہاد کے لیے بھی اتر جائے، ان دنوں کے سبحان اللہ اور الحمدللہ کے برابر نہیں۔
اور ابو داؤد شریف کی روایت میں فرمایا صرف ایک انسان ہے جو ان دنوں سے علاوہ کسی اور دن میں عبادت کر کے افضلیت فوقیت حاصل کر سکتا ہے، فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرج من ذلك بشيء، وہ انسان جو اپنی جان لے کے نکلا اور جتنی بھی اس کی ملکیت میں مال و متاع ہے اپنا سارا مال لے کے اللہ کے رستے میں نکلا، اس نے سارا مال بھی اللہ کے رستے میں دے دیا اور اپنی جان بھی اللہ کے رستے میں قربان کر دی، صرف یہ ایک شخص ہے جو ان 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں عبادت کر کے اللہ کی محبت کو حاصل زیادہ کرنے والا ہے۔ ان لفظوں پہ غور کیجئے اور بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، اللہ کے لیے ان 10 دنوں کی عظمت کا احساس کر کے اپنے دن رات جو ہے وہ ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت میں لگا دیجئے، بہت عظیم دن ہے۔ دوسری حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث میں ہے کہ اللہ کو اس سے زیادہ محبوب عبادت اور کوئی نہیں ہے، دوسری حدیث میں ہے اعظم، اس سے بڑی عظمت والے دن اور کوئی نہیں ہے، تیسری مسند احمد کی حدیث میں فرمایا افضل، ان دنوں سے افضل عبادت کسی اور دن میں نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابہ جیسے ذی الحجہ کا چاند نکلتا تو یہ بازاروں کے اندر جاتے خرید و فروخت کے لیے نہیں، کیونکہ ان 10 دنوں میں صحابہ کرام اور تابعین دنیا جہان کی ساری مصروفیتیں ختم کر دیتے تھے، بلکہ امام احمد رحمہ اللہ اتنے بڑے امام حدیث کا سبق روک دیا کرتے اور شاگردوں کو کہتے یہ دن اللہ کی عبادت کے دن ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں، صدقہ و خیرات کے دن ہیں، یہ نوافل پڑھنے کے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے، یہ روزے رکھنے کے دن ہیں۔ صحابہ کرام جیسے ہی یہ دن آتے ان کی زندگی کی روش تبدیل ہو جاتی، اے کاش کہ میری اور آپ کی زندگی بھی اس ذی الحجہ میں تبدیل ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازاروں میں جاتے خرید و فروخت کے لیے نہیں بلکہ گلیوں میں چلتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی تکبیرات جو ہے وہ بازاروں میں اور گلیوں میں کہتے۔ امام ثابت بنانی رحمہ اللہ سیدنا انس جو عظیم صحابی ہیں ان کے شاگرد ہیں بیان کرتے ہیں کیا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا، کہتے ہیں مکہ کی گلیوں میں ان 10 دنوں میں اللہ اکبر کی تکبیرات کی آوازیں بہت کثرت کے ساتھ سنائی دیا کرتی تھی، مکہ المکرمہ میں اور مسلمانوں کے شہروں میں ان 10 دنوں میں اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور آواز سنائی نہیں دیتی تھی، ہر گھر سے، ہر چوک اور چوراہے میں، ہر دکان سے، ہر راہ گزر سے جو ہے وہ اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیتی تھی۔ آئیے بھائیو میں بھی اور آپ بھی اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ ان 10 دنوں میں میرے اور آپ کے گھروں سے بھی اسی طریقے سے اللہ اکبر کی آوازیں آئیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عظمت والے دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور پھر فرمایا فَاقْصِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اور ایک روایت میں ہے وَالتَّسْبِيحِ، 4 چیزیں کثرت سے کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ان دنوں میں زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ بھائیو ہمیں نہیں اندازہ کہ یہ ایک ایک لمحہ ان 10 دنوں کا کتنا قیمتی ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تابعی ہیں، مکہ کے مفتی ہیں، اپنے وقت کے سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں،
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کیا، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہ اتنی زیادہ ان 10 دنوں میں عبادت کرتے کہ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم سوچتے تھے کہ اس سے زیادہ عبادت ممکن نہیں ہے، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان 10 دنوں میں عبادت کرتے کہ ہم پورا زور لگاتے کہ اس سے زیادہ عبادت کی جا سکے، لیکن نہیں کی جاتی۔ اور وہ کہتے رات کو ان 10 دنوں میں چراغ نہ بجھاؤ، یہ راتیں سونے والی راتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والی راتیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے وقت کے مجدد، ان سے پوچھا گیا رمضان کی آخری 10 راتیں اور ذی الحجہ کے آخری 10 دن ان میں سے افضل کون سے ہے؟ تو کہنے لگے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے دن ہیں، یہاں تک کہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل دن ہے۔ جو انسان رمضان میں عبادت کر کے دن کو جو اجر و ثواب حاصل کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ اجر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کر کے ملتا ہے، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کی آخری 10 راتیں جو ہیں وہ ذی الحجہ کی راتوں سے افضل ہیں۔ بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے بھی ذی الحجہ کی راتیں جو ہیں وہ افضل ہیں۔ عشر رمضان کا جو 10 راتیں ہیں ان میں جو لیلۃ القدر والی رات ہے وہ ساری راتوں سے افضل ہے، اور بقیہ راتوں سے ذی الحجہ کی راتیں افضل ہیں۔ یہ کیوں یہ 10 دن افضل نہ ہوں؟ یہ 10 ذی الحجہ کا قربانی کا دن اور 9 ذی الحجہ کا حج کا دن، اور یہ پورے 10 دن جو ہیں یہ بڑے ہی عظمت والے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ انسان کو عبادت کرنی چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ محسوس ہوتا ہے ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ 2 مہینوں کے روزے کے برابر مجھے محسوس ہوتا ہے۔ میرا علم مجھ کو یہ بتلاتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ اجر کے اعتبار سے 2 مہینوں کے روزے کے برابر ہے۔ آئیے بھائیو، ان مہینوں میں روزے رکھیں، ان دنوں میں روزے رکھیں، سحری اور افطاری کا اہتمام کریں، خود بھی روزہ رکھیں، بیوی بچوں کو بھی بھائیو تلقین کریں، ترغیب دیں، ذکر اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ اور خیرات کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا کر دیتے ہیں، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو جھک جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ یہ دن نفرتیں ختم کرنے کے دن ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ بھائیوں ناراضگی ہے، ان دنوں میں جا کے راضی کر لیجئے، بہت بڑی عبادت ہے۔ دوسروں کو معاف کر دیجئے، دلوں سے کینے نکال دیجئے، خاندانوں کو جوڑیے، غریب کا سہارا بن جائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح کی جیسے بھی عبادت ممکن ہے عبادت کیجئے۔ اور آخری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان 10 دنوں میں گناہ چھوڑنے کا عزم کیجئے۔ امام احمد رحمہ اللہ، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، ان کے سامنے کچھ احادیث لے کر گئے، وہ احادیث صحیح نہیں تھی، تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ اس قدر ان 10 دنوں کا محدثین احترام کرتے، کہا کہ یہ 10 دن گزرنے کے بعد میرے پاس آنا، پھر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اس میں کون کون سے راوی ہیں جنہوں نے کمی اور کوتاہی کی ہے۔ میں ان مہینوں میں اپنی زبان سے کسی کا برا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ آئیے بھائیو،
ان دنوں کی عظمت کو محسوس کیجئے اور اللہ کی عبادت اور بندگی کیجئے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہماری پیاری ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنی چاہے تو اپنے جو حلال بال اس کے لیے کاٹنا جائز ہے، بلکہ جنہیں کاٹنا عبادت ہے، اور اپنے ناخن جنہیں تراشنا عبادت ہے، ان میں سے کسی چیز کو نہ کاٹو۔ یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور انسان کا قربانی کا ارادہ ہو تو اپنے جسم سے کسی بھی حصے سے نہ بال کاٹے اور نہ اپنے ناخن کو تراشے۔ اور دوسری حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کے پاس قربانی نہیں ہے، کتنا عظیم دین ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا، وہ ان 10 دنوں میں اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو قربانی کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گزر رہے تھے، ایک عورت ان 10 دنوں میں اپنے بچے کے بال کاٹ رہی تھی، ناخن کاٹ رہی تھی ایک عورت اپنے بچے کے ان 10 دنوں میں۔ تو کہا، اللہ کی بندی تجھے پتہ نہیں یہ وہ عظمت والے دن ہیں، ان میں یہ چیزیں نہیں کاٹی جاتی۔ تو بھائیو، ہمارا قربانی کا ارادہ ہے، اگر قربانی ہمارے پاس نہیں ہے تو بھی آج اپنے بالوں کو ہم جو ہے وہ صاف کر لیں، اپنے ناخن جو ہے انہیں کاٹ لیں، اپنے بچوں کی جو ہے وہ کٹنگ وغیرہ ہم کروا لیں۔ اور کتنی بڑی بھائیو بد نصیبی ہے کہ مسلمان اپنے بچے کو 8-9 ذی الحجہ کے دن وہ نائی کے پاس لے کر جائے اور اس کے بال بنوائے، اور وہ کتنا بد نصیب ہے کہ جن دنوں میں جو بال کاٹنے کا حکم ہے ان کو بھی کاٹنے سے روک دیا گیا، اور مسلمان ان دنوں میں اپنی داڑھی کی شیو کرے، تو کتنا وہ محروم انسان ہے، اس کی محرومی کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ آئیے اس دین کو دل سے بھائیوں قبول کیجئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے پہ چل پڑیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما لے، اور دین کا رنگ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اوپر چڑھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، ان 10 دنوں میں ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ، صحیح طریقے سے ان 10 دنوں میں اپنی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ، جو تجھ کو راضی کرنے والے کام ہیں ان کاموں کو کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ، یہ حرمت والے، عظمت و توقیر والے مہینے ہیں، یا اللہ جو مسلمان بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ، جو مسلمان مقروض ہیں اپنی رحمت سے ان کے قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ، مسلمان دنیا میں جہاں پر بھی مظلوم ہیں، یا اللہ انہیں آزادی نصیب فرما دے۔ یا اللہ، مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ، ہم اس دنیا کی زندگی میں مشغول ایسے ہو گئے، ہم نے اپنے بھائیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ یا اللہ، تو ان کا حامی و ناصر بن جا۔
یا اللہ بھائیوں کے دلوں میں جو بھی نیک تمنا ہے اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ یہ پھول جیسی اولاد یا اللہ اسے فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ اسے حافظ قرآن عالم دین بنا دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے اپنی رحمت سے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی سعادت اور برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ قرآن مجید کی محبت کو ہمارے دلوں کا سکون اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیار نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے اپنی ذات سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ بغیر فتنے کے کل قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ یا اللہ کل قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ یا اللہ نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف پھیر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔